السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوله تعالی فی شان عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا صلی اللہ سیدنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی فصلی وسلم کثیرا علی من اتانا بشیرا نذیرا۔ واجب الاحترام مشائخین عظام، بالخصوص شیخ کبیر صوفی باصفا حضرت خواجہ سید احمد نظامی مدظ اللہ نورانی، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ سید فرید نظامی صاحب، و تمام علماء اکرام، حفاظ گرامی و ثناخان مصطفیٰ، پیارے پیارے معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پاک بے نیاز جل شانہ نے اس وقت ہم کو اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور طوطی ہند حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 718ویں عرس کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس جو بعنوان تحفظ ناموس رسالت میں خانقاہوں کا کردار کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، یہ اجتماع، یہ محفل، یہ جگہ کوئی نئی نہیں ہے۔ یہاں پوری دنیا کے بڑے بڑے نامور حضرات نے شرکت کی، اور شرکت فرمانے کے بعد عزت پائی، چاہے وہ مشائخین کی جماعت میں سے ہو، چاہے علماء کی جماعت میں سے ہو، یا وزراء کی جماعت میں سے ہو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی یہاں فیض پانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور حضرت کے والد گرامی ضامن ملت حضور پیر خواجہ سید پیر ضامن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ اور تبھی ایک تنظیم بھی بنی تھی آل انڈیا جمعیت الصوفیہ کے نام سے، اور پورے ہندوستان کے اندر اس تنظیم نے بھی وہ کام کیا تھا کہ جسے آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں، جس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جڑے ہوئے تھے، اور میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی بھی اس کے ایک رکن تھے، بے شک بے شک، جنہوں نے برسہ برس حضور محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حضور ضامن ملت کے اشارے پر، بلاوے پر، شب معراج کی رات میں اور شب برات کی رات میں خطاب کا شرف حاصل کیا برسہ برس تک۔ تو یہ جگہ، یہ محفل
اور یہاں جو لوگ جلوہ افروز چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، سب پرانے ہیں۔ ہم سننے والے ضرور نئے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فیض بانٹنے والے پرانے ہیں۔ اور پرانا سونا جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو زوال آیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خانقاہوں سے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے۔ بے شک حق فرمایا۔ خانقاہیں تو ہیں، لیکن خانقاہوں سے ہم نے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور امت زوال کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیشہ تاریخ پر نگاہ دوڑائیں گے تو یہ پتہ چلے گا، پہلے خانقاہیں قائم ہوئی ہیں، پھر مکتب قائم ہوئے ہیں۔ مکتب سے کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہوں کے ذریعے نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ مکتب کے اندر زبانوں میں روانی آتی ہے اور خانقاہوں سے دلوں میں روانی آتی ہے۔ جیسے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ ہے، میں اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، اشارہ کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا مجھے وہ کلام، وہ صلاحیت بولنے کی عطا فرما دیں جو شیخ سعدی کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو ان کو مل چکا حصہ، اب جو ایک دفعہ کسی کو دے دیا جاتا ہے دوبارہ نہیں دیا جاتا۔ تو آپ بڑے اداس آئے حضور محبوب پاک کی بارگاہ کے اندر۔ جب محبوب پاک نے دیکھا اداس ہے امیر خسرو کا، کیا بات ہے؟ کیا خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ سعدی کے بعد جو صلاحیت مجھے دے دے، کہا وہ انہی کو مل چکا ہے۔ آپ نے جب اپنے مرید کو اداس دیکھا تو فوراً کا منہ کھولو، اور محبوب پاک سلطان جی رحمت اللہ علیہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس لئے لعاب دہن کا یہ اثر ہوا کہ آپ طوطے ہند بن کر چمک گئے پوری دنیا کے اندر۔ وہ لعاب دہن کی برکت ہوتی ہے۔ تو خانقاہوں سے وہ جام پلائے جاتے ہیں جن سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، عمل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ کا مطلب ہے حفاظت، اور ناموس کے معنی ہے تعریف، اور رسالت بولو تو جناب محمد رسول اللہ کی عزت اور تعریف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعریف سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے یا گھٹاتا ہے تو سمجھ لو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت کو جاننے والا نہیں۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کو واپس خانقاہوں سے جوڑ کر عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان، کیونکہ خانقاہوں کے اندر جس انداز سے عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جاتا ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں سمجھایا، کیونکہ وہ عاشق ہوتے ہیں۔ عاشق مسلوں کی طرف دھیان کم دیتا ہے اور تعلق کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ مسئلے پہ کم دھیان دیتا ہے اور تعلق پہ زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اس کا تو بس ایک ہی مزاج رہتا ہے کہ میرا تعلق، میری نسبت ایسی جڑ جائے، میں اگر بڑی بھیڑ کے اندر دبا ہوں تو میرے آقا اشارہ کر کے مجھے نکال کر لے کر چلے جائیں۔ اب یہ تحفظ ناموس رسالت کا سب سے پہلے انداز اور ڈھنگ ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ ہمیں تحفظ ناموس رسالت کا ڈھنگ سکھایا۔
کسی مولوی مفتی یا پیر نے نہیں سکھایا، بلکہ سب سے پہلے اللہ سکھا رہا ہے۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کی زندگی کو مکے والوں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کو خوب جانتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے، تو یہ کہنا ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہ بولنا ہی حضور کی شان میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ناموس رسالت ظاہر فرمائی، تحفظ فرمایا، اللہ نے پیغام دیا تاکہ آنے والی قیامت تک کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھ لے کہ اللہ کے نعرے لگانے سے اللہ تو ملنا دور کی بات ہے، اللہ کی معرفت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ تحفظ ناموس رسالت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس میں تحفظ ناموس رسالت کا اعلان ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت میں کامل، مضبوط، پورا اترنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، یہ ہے ناموس رسالت۔ پہلے نبی کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تب اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اب بنو گے تم اللہ کے محبوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، تمہیں واہ اپنا واہ واہ۔ یہ ہے ناموس رسالت۔ یہ ناموس رسالت کا پیغام سب سے پہلے کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، تعظیم کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، توقیر کرو، عظمت کرو، احترام کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ، سورہ فتح میں اللہ فرما رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تعظیم کرو، عزت کرو، توقیر کرو، اور پھر آگے فرما رہا ہے وہ تو سب پہ ہو، پھر اللہ کا ذکر کرو صبح اور شام، وہ تو سب پہ ہو بکرتم واسیلا، صبح شام اللہ کا نام لو، لیکن اس نام لینے سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ یہ جو ہماری خانقاہوں کے اندر ایک نظام ہے سلام کا، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جن کو تعظیم سے چڑ ہوتی ہے، کہتے ہیں جی یہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں تو کیا حضور آتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں؟ ایسا سوال کرتے ہیں۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ حضور آ سکتے ہیں چاہے جب اور چاہے جہاں، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہم بیٹھے رہے، ہماری ساری نمازیں بیکار، سارے روزے بیکار، ساری عبادتیں بیکار، اس لیے ہم نے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر آ گئے تو بے حرمتی ہوگی، اور کھڑے ہو کر پڑھ رہے تو آ گئے تو پہلے سے تعظیم میں لکھا جائے گا۔ اور یہ تعظیم کا سلیقہ مولا کائنات نے بھی سکھایا ہم کو۔ وہ یاد کریں وہ وقت مقام سیبا والا، نماز عصر ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، علی کی گود میں محمد عربی کا سر ہے، اور نماز عصر پڑھنی ہے علی کو، تعظیم سکھا رہے ہیں۔ یہ ناموس رسالت کون سکھا رہا ہے؟
انا مدینۃ العلم والی بابھا. آج پوری دنیا کے اندر جتنے علم والے ہیں سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اپنا علم لے کر, اور علی کے علم کا ایک ذرہ اس پہ بھاری نہیں. انا مدینۃ العلم والی بابھا. کون سکھا رہا ہے یہ؟ جو علم کا دروازہ ہے, جن کے پاس اتنا علم ہے کہ جتنا علم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. سبحان اللہ, کیا بات. وہ مولا کائنات تعظیم سکھا رہے ہیں, توقیر سکھا رہے ہیں, ناموس رسالت بتا رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت ہے اور حضرت علی کی زانوں پر, یعنی یوں کریں تاجدار ولایت کی گود میں تاجدار انبیاء کا سر, اس نبی کا سر ہے جس کے لیے ایک عاشق نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ناموس رسالت کا اظہار اس انداز میں کیا. مجھے آج یہ تو بتاؤ تم کہ میں تم کو آج سے کیا کہوں. مجھے آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا دیکھیں ناموس رسالت. مجھے آج یہ تو بتاؤ تم کہ میں تم کو آج سے کیا کہوں. جو خدا کو ڈھونڈا تو تم ملے, جو خدا کو ڈھونڈا تو تم ملے, تمہیں پا لیا تو خدا ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات. ڈھونڈا تو تم ملے. یہ ہے ناموس رسالت. اب عصر کی نماز ادا کرنی ہے, اور وہ علی ہیں جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں چھوڑی, جبھی کبھی نماز ہی قضا نہیں ہوئی, اور سورج اپنی رفتار سے چل رہا ہے, ڈوبنے کی طرف ہے. علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. علی کبھی اس سورج کی طرف دیکھتے ہیں جو میرے نبی کے تلووں کی بھکاری ہے. بے شک, بے شک. جو سورج میرے نبی کے تلووں کی دھول کا بھکاری ہے, اس نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں مولا کائنات. وہ چہرہ دیکھتے ہیں جس چہرے کے بارے میں رب کائنات فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ, نہیں فرما رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ. وہ چہرہ انور دیکھ رہے ہیں جس کی تعریف رب کائنات فرما رہا ہے. مولا کائنات نے ایک بار بھی ذرا سا بھی ہلایا نہیں, اشارہ نہیں کرا, یا رسول اللہ میری نماز کا وقت نکل رہا ہے, ذرا آپ اٹھ جائیں, میں نماز ادا کر لوں. میری نماز کا وقت نکل رہا ہے, میں نماز ادا کر لوں. مولا کائنات نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا, کہیں نہیں لکھا ہوا تاریخ میں ایسا, بس چہرے کا دیدار کرتے رہے. اور عشق والے یہ کہہ رہے ہیں ارے اے علی, وہ جب اٹھ کر نماز ادا کرو گے تو ایک نماز ادا ہوگی, اور جتنی بار چہرہ دیکھو گے ہر بار نماز ادا ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. صفا میں ڈوب کرے, کیونکہ نماز کا سلیقہ تو آتا ہی ان کی در سے. بے شک, بے شک, بے شک. اب یہاں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ نبی کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی, ذرا سی بھی تعظیم کرو. اب تعظیم کرنے والے کرتے ہیں, کوئی تو تعظیم کرتا ہے اس طریقے سے کہ بڑے بھائی کی طرح مانے, کوئی تعظیم کرتا ہے اس طریقے سے کہ ماں باپ کی طرح مانے. تعظیم وہ بھی کر رہا ہے, تعظیم وہ بھی کر رہا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ ایک تو بڑے بھائی کے درجے میں لا کر تعظیم کر رہا ہے,
اور ایک ماں باپ کے درجے میں لا کے تعظیم کر رہا ہے، اور ایک ماں باپ سے بڑھ کر استاد کے درجے میں لا کے تعظیم کر رہا ہے۔ لیکن وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تعظیم کرو اس انداز میں کہ ہر تعظیم کرنے والے کی حد پار ہو جائے، تب مصطفیٰ کی تعظیم شروع ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کوئی حد مقرر کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے جی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، اتنی کہ اللہ سے آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خانقاہ والے لوگ، یہ درگاہ والے لوگ، یہ پیروں والے لوگ نبی کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لو اس نے ابھی اللہ کو بھی نہیں پہچانا، اس نے ابھی اللہ کو بھی نہیں جانا۔ اگر جانتا تو یہ کہتا کہ اللہ لامحدود ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اگر یہ ذہن میں آتا تو پھر یہ کہتا کہ جب اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے رب العالمین، تو اس اللہ نے محبوب کی عظمت کی بھی کوئی حد نہیں رکھی۔ اگر اپنے لیے رب العالمین فرمایا تو محبوب کے لیے فرمایا رحمت للعالمین۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی آج تک نہ سمجھ سکا کہ جو مصطفیٰ کا مقام ہے، وہ محمد عربی کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ جس زمین پہ آرام فرما رہے ہیں وہ زمین عرش معلیٰ سے زیادہ ہے، بے شک بے شک۔ وہ عرش معلیٰ کی سرزمین سے زیادہ ہے۔ وہ دربار جہاں پر آرام فرما رہے ہیں وہاں سید الملائکہ جبرائیل جیسا فرشتہ دربانی کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ ہے جی اتنی آگے بڑھا دیتے، اتنی آگے بڑھا دیتے ہیں، تو سمجھ لینا ابھی اس کی توحید بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی اس نے وحدانیت کو بھی نہیں سمجھا۔ اور جب یہ پھٹک جائے گا تو پھر اس کے دماغ میں شیطانی نفسیاتی وسواس آئیں گے، اور پھر یہ کہے گا کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کب کہے گا؟ جب خانقاہی کردار سے ہٹ جائے گا۔ جب تک خانقاہی کردار سے جڑا رہے گا تو دماغ میں اس کے یہی بات رہے گی، دل میں یہ بات رہے گی، ارے نادان، نماز تو ہوتی ہی جب ہی مکمل ہے جب مصطفیٰ کا خیال آتا ہے، جب محمد عربی کا خیال آتا ہے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان آتا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالوں میں وہ ڈوبے رہتے ہیں جو اپنے مرشدوں کو خیال میں رکھتے ہیں، جو اپنے آقاؤں کو، پیروں کو خیال میں رکھتے ہیں، جن کے دماغوں میں پیر کا تصور ہوتا ہے وہ ان کی زندگیوں میں نبی کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ پیر نہیں ہوگا جو نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، پیر وہی پیر ہوگا جس کے پاس نبی کا طریقہ، نبی کا عشق ہوگا، نبی کا دیوانہ ہوگا، نبی کی ادائیں ہوں گی، جس کی صبح نبی کے عشق میں ہو، جس کی رات نبی کے عشق میں ہو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے دلوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکلی ہوئی ہے۔ ہم ساری دنیا کا خیال لانے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہو گئی۔ سمجھ لو کہ یہ نماز نہیں ہو رہی، ایسی ہزاروں نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی جس میں دنیا کا خیال ہوگا، اور ایسی ایک نماز جس میں محمد عربی کا خیال ہوگا، رب کائنات اسی کی برکت سے اپنا محبوب بنا دے۔ بے شک بے شک۔ تو ہم جب کھڑے ہو رب کی بارگاہ میں
تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ کا ماحول بنا ہو، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آقا کی نگاہ ہم پر ہے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ یہ دیکھے گا کہ اس کی ہر ادا کے اندر میرے محبوب کی ادا ہے تو پھر رب راضی ہو جائے۔ اور جس کے پاس نبی کی ادا، نبی کی تعظیم نہیں ہے، سمجھ لو وہ اگر مکے اور مدینے میں بھی مر جائے گا نا تو پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ مکے کے اندر ایک شیخ دخان رہا کرتے تھے، تیل بیچا کرتے تھے۔ حج کا زمانہ آیا، یہ مکے کے رہنے والے شیخ دخان حج کے لیے گئے، احرام باندھا، طواف کر رہے تھے، ملک الموت نے آ کے روح نکال لی، موت واقع ہو گئی شیخ دخان کی۔ انتظامیہ نے جنازہ اٹھایا، نہلایا، کفن پہنایا اور لے جانے کے بعد جنت المالا کے قبرستان میں قبر کے اندر ڈال دیا۔ مٹی ڈالنی ہی شروع کی تھی کہ پیچھے سے ایک جنازہ اور آ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ قبر ابھی پوری تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے اندر شیخ دخان کو لٹایا ہے، لہذا یہ قبر کھولو، دوسرے جنازے کو بھی اسی میں رکھ دو۔ اتنی سی دیر میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دیا، کرشمہ دکھا دیا۔ اب جو قبر کھولی تو دیکھا کہ شیخ دخان کی لاش غائب، اور اس جگہ پر ایک لڑکی حلیے سے جو لگ رہی ہے کہ جو عرب کی یا کسی مسلم ملک کی رہنے والی نہیں ہے بلکہ کسی اور ملک کی ہے۔ جب یہ بات پھیلی تو ہجوم لگ گیا کہ شیخ کو، بوڑھے کو لٹایا تھا، عورت کی لاش، لڑکی کی لاش۔ اس بھیڑ کے اندر ایک شخص فرانس کا رہنے والا تھا، وہ آیا اور اس نے دیکھا لاش کو اور وہ پہچان گیا کہ ارے یہ لڑکی تو وہ ہے جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو فرانس کی رہنے والی ہے، فرانسیسی لڑکی ہے۔ اور وہاں پر قبرستان کے منتظمین سے کہا کہ یہ فرانس کی رہنے والی ہے، کہا چلو شیخ الحرم کے پاس۔ جانے کے بعد کہا کہ میں جانتا ہوں فرانس کی رہنے والی یہ لڑکی، قبر بند کر دی گئی، سارے واقعے کی کھوج ہونے لگی۔ فرانس ٹیلی گرام بھیجا گیا، پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا حال ہے۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد موت ہو گئی، ہم نے اپنے قبرستان میں دفنا دیا، اپنے قبرستان میں یعنی یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ جواب آ گیا، پھر ٹیلی گرام بھیجا، جاؤ جا کر اپنے پادریوں سے اجازت لے کر قبر کھول کے دیکھو کیا اس کی لاش وہاں موجود ہے۔ قبر کھولی تو دیکھا کہ عرب کے بوڑھے کی لاش وہاں پر پڑی ہے، شیخ دخان کی لاش وہاں پر۔ قبر بند کر دی، خبر آ گئی کہ کوئی عربی بوڑھا ہے وہاں پر۔ اب شیخ الحرم شیخ دخان کے پاس کے گھر گئے، پوچھا، شیخ الحرم کی خبر سنا دی۔ شیخ الحرم نے جا کر ان کو خبر سنانے کے بعد کہا یہ شیخ دخان کیا کرتے تھے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں نماز پڑھتے تھے، روزے ہی رکھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور حج کے لیے گئے تھے، حرم میں انتقال ہوا، لیکن ان کی لاش مکے کے قبرستان سے غائب ہو گئی اور یہودیوں کے قبرستان کے اندر ہے۔ کیا کرتے تھے؟ جب مباشرت سے فارغ ہو جاتے تھے نا، غسل واجب ہو جاتا تھا، اور جب غسل واجب ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب طریقہ رکھا ہے کہ اب غسل سے فارغ ہو، مباشرت سے فارغ ہو اور غسل کرو، یہ طریقہ یہودیوں کیا نہیں ہے، ان کا طریقہ اچھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کو اچھا نہیں لگا اور کہا کہ یہودیوں کا طریقہ اچھا ہے۔ شیخ الحرم نے فرمایا بات سمجھ میں آ گئی، جس کو نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا اللہ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ من تشبہ ما بقوم، جو جس قوم کی نقل کرے گا، جو جس قوم کے طریقے کو پسند کرے گا، اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کر دے گا۔
فیصلہ ہو گیا. ہم اس وقت 718ویں عرس میں حضرت خواجہ امیر خسرو کے حاضر ہیں, اور حضرت امیر خسرو اللہ کے دوست ہیں. ہم ان کی محبت میں آئے, ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں, اے اللہ ہمارا حشر امیر خسرو کے ساتھ فرمانا. آمین آمین. ہمارا حشر حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ فرمانا. کل جب قبر سے اٹھیں تو ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے جھنڈے کے اندر ہوں, امیر خسرو کے سائے کے اندر ہوں, خواجہ غریب نواز کے سائے کے اندر ہوں, غوث العظم کے سائے کے اندر ہوں, امام ربانی مجدد الفانی کے سائے کے اندر, آمین آمین. ولیوں کی جماعت کے ساتھ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی. آپ ایک قرآن کے جاننے والے کے عرس میں شامل, ایک ولی کامل کے عرس میں اندر شامل ہیں. 718 سال ہو گئے, آج بھی پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہے, اور اپنے تو اپنے خیر بھی مانتے ہیں. کمال تو یہ ہے, اپنے مانے تو یہ کوئی کمال نہیں. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو مسلمان ہی نہیں ہندو بھی مانتے ہیں, سکھ بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, ارے پڑھنے والے بھی مانتے ہیں اور گانے والے بھی مانتے ہیں. بے شک بے شک. پڑھنے والے بھی مانتے ہیں اور گانے والے بھی مانتے ہیں. ہزاروں تو خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی تعلیم پڑھ کر اسلام والے بن جاتے ہیں. ہاں, ہمارا پیغام تو بعد میں سنیں گے, وہ خالی ان کی پڑھ کر ایسا عاشق اپنے پیر کا, جو پیر کا عاشق ہوگا تو نبی کا کتنا عاشق ہوگا, جو پیر کا اتنا دیوانہ ہے تو نبی کا کتنا دیوانہ ہوگا, اور جب نبی کا دیوانہ ہوگا تو اللہ کی فرما برداری کرنے میں کتنا مضبوط ہوگا. الغرض یہ کہ شیخ دخان کی تو بات پتہ چل گئی کہ ان کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ غسل واجب ہو جاتا تھا مباشرت کے بعد, تو یہ کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب طریقہ ہے کہ مباشرت سے فارغ ہو غسل کرو. یہودیوں کے نہیں. یہ بتاؤ نبی کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اور کہاں کا رہنے والا کر رہے ہیں؟ ہاں, مکہ المکرمہ. ہاں, اب سمجھ لو, جب نبی کی ہلکی سی توہین کرنے پر مکے والا پکڑا جا سکتا ہے تو پھر ہندوستان والا بچ جائے گا کیا؟ مکے والے کو اللہ پکڑ لے گا. ہاں, اب شیخ دخان کا تو معاملہ پتہ چل گیا. اب اس فرانسیسی لڑکی کا, وہ جس نے پہچانا تھا کہ یہ فرانس کی رہنے والی ہے, اب اس سے پوچھا ذرا یہ تو بتا بھائی, حالات تو پتہ چل گئے, وہ مکے میں آ گئی, شیخ دخان وہاں چلے گئے, تو یہ بتا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے یہاں آنے میں کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لڑکی یہودیوں کی اولاد ہے, لیکن میرے آنے سے چند دن پہلے اس نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, محمد عربی کا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا اس نے بلند کری, اور یہ قرآن سیکھ رہی تھی میرے سے. میں حج کے لیے آ گیا, میرے پیچھے انتقال ہو گیا. شیخ الحرم نے فرمایا بس سمجھ میں آ گئی, جس کو نبی کا طریقہ اچھا لگتا ہے, نبی کا مذہب, نبی کا دین اچھا لگتا ہے, اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو نبی کی عزت کرتا ہے, نبی کی تعظیم کرتا ہے, نبی کی توقیر کرتا ہے, نبی کی عظمت شان سے کرتا ہے کہ اپنی رگوں میں دوڑنے والے خون سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے. تو ایمان والا ہے. ایسے نہیں کہ ہم نعرے لگائیں, ڈنکے ماریں اور خوب جوش دکھائیں, اور نماز پڑھنے کا وقت آ جائے تو جا کے سو جائیں, روزے رکھنے کا وقت آ جائے تو منہ موڑ لیں. نہیں, یہ نہیں ہے عشق. ہاں, عاشقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ہر وقت نبی سے عشق رکھتے ہیں.
وقت پر نماز ادا کرتے ہیں. ذرا دھیان رکھتے جو میں کہہ رہا ہوں. وقت پر نماز کے لیے وقت مقرر ہے. نبی کے ذکر، نبی کی تعظیم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. وقت پر نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت نبی کی تعظیم کرتے ہیں. چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں نبی کی تعظیم کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم واپس کھویا ہوا وقار چاہتے ہیں، کوئی بھی عزت چاہتے ہیں، ہم کچھ نہ کریں، اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں. کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو. تم نے جو کام چھوڑ دیا اس کام کو پھر سے پکڑ لو. جب دعاؤں میں اثر نہ ہو تو اللہ کے دوستوں سے تعلق جوڑ لو. جس وقت دلی کے اندر سیلاب آیا، جمنا پورے شباب پر بہ رہی تھی، دلی ڈوبنے والی تھی، اور اس دور کے اندر ایک اللہ کے ولی حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ، جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، جو واپس دلی کے اندر پھر سے چشتیت کو لے کر آئے، جنہوں نے چشتیت کو پھر سے عام کیا دلی کے اندر. ورنہ چلی گئی تھی حضرت خواجہ بندہ نواز گیس ادراز کے در میں، خواجہ نصیر الدین کے بعد آئے وہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ. اب یہ تو کوئی دور کا زمانہ نہیں ہے، 300 برس کا زمانہ ہے. اب بتائیے اس دور میں عالم تھے یا نہیں تھے؟ اس دور میں ولی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ والے تھے، عالم تھے، قرآن پڑھنے والے، قرآن جاننے والے، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مقرر تھے. لیکن جمنا پورے شباب پر لال قلعے کی دیوار سے مل کر بہ رہی تھی اور دلی ڈوبنے والی تھی. سارے لوگ دعا کرتے کرتے تھک گئے. بڑے بڑے عالم تھک گئے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مقرر تھک گئے، بڑے بڑے صوفی تھک گئے. اور جب تھک گئے تو پھر تھکنے کے بعد حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا شیخ ہماری دعائیں اثر نہیں کر رہی، ہم تو تھک گئے دعا کرتے کرتے، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اے حضرت شیخ دعا فرما دے ورنہ دلی والوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، سب غرق ہو جائیں گے جمنا کے پانی کے اندر. حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور قرآن لینے کے بعد جمنا کے کنارے پر پہنچے. جمنا کے کنارے میں پانی میں کھڑے ہو کر آپ نے بس اتنا کہا، اے اللہ، اے اللہ، کیا تو اپنے ان بندوں کو، تو اس قوم کو اس دریا کے پانی میں غرق کرے گا، اس قوم کو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا طریقہ ہے. اتنا کہنا تھا، جمنا کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور ساری دلی تباہ ہونے سے بچی. جب دعاؤں میں اثر نہ ہو، اللہ کے ولیوں کے دربار سے رابطہ قائم کرو، انشاءاللہ کھویا ہوا وقار ملے گا، عزت ملے گی. خانقاہوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو. صرف اس لیے مت جاؤ پیروں کے پاس کہ پیر صاحب دعا کر دو مالدار ہو جاؤں، پیر صاحب دعا کر دو کار مل جائے، پیر صاحب دعا کر دو مکان بن جائے. نہیں، یہ ساری چیزیں تو تمہیں ملے گی. پیر صاحب دعا یہ کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے. آمین. واہ واہ واہ. میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا غلام بن جاؤں. بے شک. میں غلام بن گیا تو دکان بھی بن جائے گی، بے شک. مال بھی مل جائے گا، مکان بھی بن جائے گا. ہے قسم خدا کی اللہ کہہ رہا ہے، میں ختم کر رہا ہوں بات. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے. اللہ کہہ رہا ہے تم ہی غالب رہو گے. کب؟ جب اپنے آپ کو مومن بنا لو. اور مومن بننے کے لیے اللہ والوں سے جڑنا پڑے گا. جب تک نہیں جڑو گے پھر اسی طریقے سے فرقوں میں بٹے رہو گے. اللہ کے نبی کی تعظیم کرو، اللہ والوں سے رابطہ کرو. دوسری جگہ فرمایا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِ جَنَّتِي. عبادت گزار بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ
جنت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔